پیگاسس پیگاسس جاسوسی کا معاملہ پیگاسس جاسوسی کا معاملہ اپوزیشن کے بعد نتیش کمار نے بھی کیا جانچ کا مطالبہ اپوزیشن کے بعد نتیش کمار نے بھی کیا جانچ کا مطالبہ این ڈی اے کی حلیف یعنی الائی سہیوگی این ڈی اے کی حلیف جے ڈی یو کے جانچ کے مطالبے سے حکومت مشکل میں پیگاسس کے ساتھ مہنگائی اور زرعی قوانین یعنی فارم لاز یعنی کرشی قانون پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں احتجاج یعنی پروٹیسٹ پیگاسس جاسوسی کا معاملہ اپوزیشن کے بعد نتیش کمار نے بھی کیا جانچ کا مطالبہ این ڈی اے کی حلیف جے ڈی یو کے جانچ کے مطالبے سے حکومت مشکل میں پیگاسس کے ساتھ مہنگائی اور زرعی قوانین پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں احتجاج جاری آئیے اب اس خبر کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا نئی دہلی انقلاب بیورو اور ایجنسی پیگاسس جاسوسی معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ابھی تک اپوزیشن جماعتیں اس سلسلے میں حکومت کو گھیر رہی تھیں آج این ڈی اے کی اہم حلیف جے ڈی یو نے بھی اس پورے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کر دیا ہے اس کے بعد سے قومی سیاست میں ہلچل تیز ہو گئی ہے قومی سیاست یعنی نیشنل پالیٹکس اس سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کرائی جائے تاکہ حقائق کا پتہ لگ سکے حقائق یعنی فیکٹس جبکہ مودی حکومت نے اس کی جانچ کرانے سے صاف انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ پیگاسس جاسوسی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں اب تک کئی عرضیاں داخل ہو چکی ہیں جن پر 5 اگست کو سماعت ہوگی یعنی سنوائی ہیئرنگ مودی حکومت کے لیے اس معاملے میں اب مزید مشکل پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے مزید مشکل یعنی اور زیادہ مشکل جموں و کشمیر کے نئے فرمان پر عمر عبداللہ
का शदीद रद्द अमल। जम्मू और कश्मीर के नए फरमान पर उमर अब्दुल्ला का शदीद रद्द अमल। रद्द अमल यानी रिएक्शन। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि किसी का मुजरिम होना मबहम पुलिस रिपोर्ट्स से नहीं बल्कि अदालत में साबित किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हुकूमत कश्मीरियों के खिलाफ गंदा खेल खेल रही है। जम्मू और कश्मीर के नए फरमान पर उमर अब्दुल्ला का शदीद रद्द अमल। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि किसी का मुजरिम होना मुबहम पुलिस रिपोर्ट से नहीं बल्कि अदालत में साबित किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हुकूमत कश्मीरियों के खिलाफ गंदा खेल खेल रही है। आइए अब इस खबर को पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रीनगर, यूएनआई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुलिस की तरफ से संगबारी यानी स्टोन पेल्टिंग, पत्थर फेंकना, अमन व कानून के मामलात या दीगर जराइम में मुलव्विस अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस न देने के फैसले पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा अदालती कानून का नैमुल बदल नहीं हो सकता है। नैमुल बदल यानी अल्टरनेट। उन्होंने कहा कि किसी का मुजरिम होना मुबहम पुलिस रिपोर्ट्स से नहीं बल्कि अदालत में साबित किया जाता है। मुबहम यानी ड्यूबियस, संदिग्ध। उनका मज़ीद कहना था कि 1.5 बरस कबल पुलिस ने मेरी PSA के तहत नज़रबंदी को जायज़ करार देने के लिए एक मनफी रिपोर्ट तैयार की। मनफी यानी नेगेटिव, जो कानूनी चैलेंज के सामने कभी नहीं टिक सकती है। उधर PDP सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि सरकारी नौकरी या पासपोर्ट हासिल करने के लिए कश्मीरियों की सख्त जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि मिलिटेंटों की मदद करने वाले पुलिस अफसर को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का कश्मीरियों के साथ खेले जा रहे गंदे खेल और दोहरे मेयार का बरमला सबूत है। दोहरा मेयार यानी डबल स्टैंडर्ड्स। उनका ये भी कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार बेगुनाह कश्मीरी बरसों से जेलों में सड़ रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी,
ازدواجی زندگی یعنی میریٹل لائف، ویواہک جیون، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اہم اصول۔ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اہم اصول: شوہر، بیوی، ساس، سسر ازدواجی زندگی کے 4 اہم ستون ہوتے ہیں۔ ستون، پلرز، استمبھ۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھیں، ایک دوسرے کے رشتوں کی اہمیت کو جانیں، ان کی قدر کریں، احترام کریں، تو گھر کی فضا خوشگوار اور پرمسرت ہوگی اور ازدواجی زندگی بھی سب کی کامیاب ہوگی۔ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اہم اصول: شوہر، بیوی، ساس، سسر ازدواجی زندگی کے 4 اہم ستون ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھیں، ایک دوسرے کے رشتوں کی اہمیت کو جانیں، ان کی قدر کریں، احترام کریں، تو گھر کی فضا خوشگوار اور پرمسرت ہوگی اور ازدواجی زندگی بھی سب کی کامیاب ہوگی۔ اب یہ پڑھتے ہیں اس مضمون، اس آرٹیکل کا تھوڑا سا حصہ۔ آج کل جہاں بھی دیکھیے، جس فرقے پر نظر ڈالیے، شادیاں ناکام ہوتی نظر آتی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے بے حد نالاں ہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی ان کے لیے باعث زحمت اور وبال جان ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل ہمیں بذات خود حل کرنا ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشحال اور کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے حقوق و فرائض پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ ہم میں جو برائیاں پوشیدہ ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ازدواجی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ والدین بڑی دھوم دھام سے، بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔